گورنر صاحب کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اچانک میری نظر برآمدے میں کھڑے نوعمر نواب زادہ اسد خان پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ غم اور غصے سے مزید سرخ ہوا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اسد خان، آپ یہاں باہر ناراض ناراض کیوں کھڑے ہو؟ کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر نوجوان اسد خان نے کہا کہ میں نے بابا سے کہا کہ آج میں سرکاری گاڑی پر اسکول جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں نے کہا، ایک منٹ، تم یہاں ٹھہرو، میں گورنر صاحب سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ میں فوراً ہی گورنر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نواب آف کالاباغ اپنے معمول کے مطابق جلوہ افروز تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا کہ اسد خان کیوں باہر ناراض کھڑا ہے؟ چند منٹ کی تو بات ہے، اسے سرکاری گاڑی میں اسکول جانے دیں۔ اس پر نواب صاحب نے کہا، میرا بیٹا کم سن اور نادان ہے، وہ نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے باپ کی گاڑی پر جاؤ جو ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ یہ سرکاری گاڑی یہ عارضی چیز ہے، یہ ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ہے اور کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ لیکن میرا بیٹا اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا۔ تو نواب صاحب کا جواب اس قدر خوبصورت اور مسحور کن تھا کہ میں لاجواب ہو گیا۔ ناظرین، اس خوبصورت اور قابل فخر واقعہ کو سننے سے پہلے براہ کرم میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس پروگرام کو اپنے دوستوں، احباب اور عزیزوں کے پاس سینڈ کریں۔ واٹس ایپ گروپ اور دیگر انسٹاگرام کے ذریعے شیئر کریں اور تازہ پروگرام کے حصول کے لیے آئیکن بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ دیکھنے میں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے واقعات نظر آتے ہیں، لیکن ان معمولی واقعات میں دراصل عظمت کی وہ کہانیاں چھپی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ مغربی پاکستان کے سابق گورنر ملک امیر محمد خان نواب آف کالاباغ کی ذات سے منسوب ہے۔ یہ واقعہ مجھے تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر 4 عشروں تک چھائے رہنے والے بزرگ سیاستدان خان امیر عبداللہ خان روکھڑی مرحوم نے سنایا تھا۔ امیر عبداللہ خان روکھڑی میاں والی میں اپنے سیاسی ڈیرے پیری کوٹھی میں تشریف فرما تھے اور میں ان کے قریب بیٹھا تھا۔ یہ غالباً 1996 کے انتخابات کا زمانہ تھا۔ روکھڑی صاحب انتخابات کے موقع پر ہی میاں والی تشریف لاتے تھے اور پھر لاہور چلے جاتے۔ اس شام ان کے کمرے خاص میں بہت گہما گہمی تھی، لیکن سب کی توجہ کا مرکز امیر عبداللہ خان روکھڑی تھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے اپنی بات کا رخ نواب آف کالاباغ ملک امیر محمد خان کی طرف موڑ دیا۔ امیر عبداللہ خان روکھڑی کی نواب امیر محمد خان نواب آف کالاباغ سے ایک خاص وابستگی تھی۔ وہ ان کی زندگی میں ان کے دست راست اور مشیر خاص تھے۔ امیر عبداللہ خان روکھڑی کو ضلع میاں والی میں ناقابل تسخیر بنانے میں نواب آف کالاباغ ملک امیر محمد خان کا ہی کمال تھا۔ ناظرین، جناب امیر عبداللہ خان روکھڑی صاحب نے اپنے ماضی میں جھانکتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب نواب آف کالاباغ مغربی پاکستان کے گورنر تھے اور وہ ہر روز صبح سویرے مشاورت کے لیے جناب امیر محمد خان گورنر صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔ جناب امیر عبداللہ خان روکھڑی کا گھر گورنر ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور وہاں جانا ان کا معمول تھا۔ تو امیر عبداللہ خان روکھڑی کہتے ہیں کہ ایک صبح میں وہاں پہنچا تو گورنر ہاؤس کے ایک برآمدے میں جناب اسد محمد خان صاحب، جو نواب آف کالاباغ کے منجلے صاحبزادے تھے، وہ کھڑے تھے اور وہ منہ ان کا بسورا ہوا تھا، رونے والے جو ہے ان کی وہ شکل نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسد خان، کیا وجہ ہے؟ آپ جو ہے کیوں پریشان کھڑے ہو، کیوں ناراض کھڑے ہو؟ تو یہ اسد خان کی زمانہ طالب علمی کا دور تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بابا سے کہا ہے کہ میں اسکول گاڑی پہ جاؤں گا، لیکن وہ مجھے سرکاری گاڑی پر بھیجنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، یار یہ کون سی بات ہے، میں ابھی جا کر بات کرتا ہوں نواب صاحب سے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا ہوں،
ان کے کمرے خاص میں جہاں پر نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ نواب صاحب جو ہے ہمیشہ تر و تازہ اور بڑے کر و فر میں جو ہے وہ نظر آیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا، نواب صاحب وہ اسد خان باہر کیوں ناراض کھڑا ہے؟ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ گورنر ہاؤس لاہور سے ایچسن کالج میں، جہاں پر نواب اسد خان اپنے زمانے طالب علم میں پڑھتے تھے، وہاں سے جو پیدل فاصلہ ہے، واکنگ ڈسٹنس کا فاصلہ ہے، وہ بمشکل 5 منٹ کا ہوگا۔ یعنی اتنا قریب ہے کہ دونوں کی آپس میں دیواریں جڑی ہوئی ہیں، گورنر ہاؤس کی اور ایچسن کالج کی، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب وہ اسد خان کیوں ناراض کھڑا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا نادان ہے، معصوم ہے، اسے ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تم اسکول اپنے باپ کی گاڑی پر جاؤ، تمہارے باپ کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، نواب افکالہ باغ کے تم بیٹے ہو، تمہیں جو ہے وراثت میں گاڑیاں ملی ہیں، تمہیں جائیدادیں ملی ہیں، تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم اپنی گاڑی پہ جاؤ۔ لیکن میرا بیٹا اس بات پہ بضد ہے کہ میں سرکاری گاڑی پہ جاؤں گا، وہ اس وجہ سے ناراض ہے۔ تو گورنر صاحب کا جواب سن کے امیر عبداللہ خان روکڑی صاحب کہتے ہیں کہ میں دم بخود ہو گیا، اور اب مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں کہوں کہ اسے سرکاری گاڑی میں بھیج دوں۔ تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ گورنر ہاؤس لاہور سے ایچسن کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1.5 سے 2 منٹ گاڑی میں بمشکل لگنے تھے، لیکن ان لوگوں کی زندگیاں اصولوں کے تحت تھی۔ قیام پاکستان سے لے کر 90 کی دہائی تک پاکستان کی سیاست میں کہیں پر کرپشن کا کوئی اصول نہیں تھا، کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ کوئی سیاستدان، چاہے اس کا کسی ہی بازو سے تعلق تھا، دائیں بازو کے تھے یا بائیں بازو کا تھا، انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی تھی، اور نہ وہ ایسا سوچتے تھے۔ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ان لوگوں کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ گورنر ہاؤس سے ایچسن کا فاصلہ بمشکل 1.5 سے 2 منٹ کا ہوگا اگر گاڑی پہ جایا جائے۔ لیکن نواب صاحب کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اسد خان جو ہے وہ سرکاری تیل استعمال کرے، سرکاری گاڑی استعمال کرے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم اپنے باپ کی گاڑی میں سفر کرو۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔